इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। तेलंगाना के CM KCR ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम ऐलान किए, जिनमें स्कूल फीस में इजाफा ना करने का हुक्म, किराएदारों से 3 महीने का किराया ना लेने और रियायत बरतने की हिदायत काबिल तारीफ है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है मिडिल क्लास फैमिली का, जो अब भी इस तशवीश में है कि लॉकडाउन के फौरी बाद उनकी जॉब रहेगी या नहीं। फिर लॉकडाउन खुलते ही सबसे पहले उनके सरों पर इलेक्ट्रिसिटी बिल अदा करने की तलवार भी लटक रही है। हमारे बुलेटिन के YouTube कमेंट बॉक्स में ऐसे ढेरों अपीलें और सवाल हैं जिनमें हुकूमत तेलंगाना से इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल माफ़ करने की अपील की गई है। साथ ही उन हजरात ने यह भी सवाल किया है कि जिनका घर किराएदारों के किराए से चलता है, यानी जहां किराएदारों ने किराया देना बंद कर दिया, तो उन मकान मालिकों के लिए भी परेशानी बढ़ जाएगी जो सिर्फ किरायों पर ही मुनहसर हैं। तो ऐसे में उनका भी सवाल है कि क्या किया जाए। और सबसे अहम बात, पूरे देश में सबसे ज़्यादा तादाद मिडिल क्लास फैमिलीज़ की है जो लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। इमदाद चाहते हैं लेकिन सामने भी नहीं आ सकते। मज़ीद मज़दूर पेशा और गरीब ख़ानदान तक किस तरह सियासी और समाजी तंजीमें राशन और इमदाद तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास तबका अब भी इमदाद से महरूम है। ऐसे में अपील ये भी है कि अगर मिडिल क्लास तबके के लिए रियायत बरती जाए और उनके लिए भी हुकूमत इमदाद का ऐलान करे तो राहत की बात होगी। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत में कोरोना के दुगने होने की रफ्तार हुई कम, 80% मरीजों में अलामतें नजर न आने पर डॉक्टरों को तशवीश। तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद का ऑडियो पैगाम, लोगों से की रमज़ान में अपने घरों में ही नमाज अदा करने की अपील। तेलंगाना और आंध्र में फंसे बरतानवी शहरी हुए वतन वापस। बरतानवी हाई कमिश्नर ने दोनों रियासतों की हुकूमतों से किया इजहार तशक्कुर। ऑनलाइन ई पासेस के नए वर्जन का हैदराबाद सिटी पुलिस ने किया आगाज। कल से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। रमज़ान के पेश नज़र GHMC के ज़ेर एहतमाम उलमा व मशाइखीन का इजलास। शेखुल जामिया मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना कबूल बादशाह शुत्तारी के अलावा दीगर ने की शिरकत। हुकूमत और पुलिस की हिदायतों के बावजूद हैदराबाद के बाज़ मकामात पर देखी गई भीड़। तरकारी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही है धज्जियाँ। और अब खबरों की तफसील। देश में कोरोना वायरस का बहरान तेज़ी से गहराता जा रहा है। भारत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 17,000 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि 500 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हुई है। मरकज़ी रियासती सरकारें और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR मिलकर कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान ICMR के सीनियर साइंटिस्ट ने बताया कि कोरोना के 80% मामलों में सिम्टम्स ही नज़र नहीं आ रहे हैं, जो तशवीशनाक बात है। हालांकि उन्होंने मामूली ही सही लेकिन राहत की खबर देते हुए कहा कि भारत में कोविड-19 के दोगुना होने की रफ्तार कम पड़ती जा रही है। तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद ने फिर से ऑडियो पैगाम जारी किया है। इस ऑडियो पैगाम में मौलाना साद ने रमज़ान से मुताल्लिक़ बातों का जिक्र किया है। उन्होंने मुसलमानों से अपने घरों में रहकर इबादत करने की अपील की है। साथ ही तरावी के दौरान भी मस्जिदों में ना आने और इंतज़ामिया का ताउन करने की भी अपील की है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों भाइयों, इस वक्त सारा आलम एक वबा का शिकार है और ये बात यकीनी है कि यह वबा हमारे बुरे अमाल की बदली हुई सूरत है।
اس لیے ایک اہم درخواست کرنی ہے. اس وبا سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ دعوت و تبلیغ سے وابستہ افراد جہاں کہیں بھی ہیں اور ضلع کی انتظامیہ اور حکومت ان کو ٹیسٹ کرنے یا کوارنٹائن کرنے کے لیے لے جانا چاہتی ہے تو انتظامیہ کا اس میں پورا تعاون کریں، انتظامیہ کا پورا ساتھ دیں. کسی بھی بیماری کا علاج کرنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں اور اللہ رب العزت کی طرف دعا اور صدقات اور رات کے قیام اور تہجد اور ساعۃ الحاجہ کے ذریعے متوجہ رہیں. نیز اپنے ضرورت مند پڑوسیوں کا خیال کریں، کوئی ہمارا پڑوسی بھوکا نہ سوئے. ہر ایک کی اپنی طاقت کے بقدر مدد کریں. جب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی سے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں گے تو اللہ رب العزت ہمارا بنانے والا ہمارے ساتھ نرمی کا، رحم کا معاملہ فرمائیں گے. کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں پھنسے برطانوی باشندوں کی باحفاظت وطن واپسی کو یقینی بنانے پر برطانوی ہائی کمشنر برائے ہند متعینہ حیدرآباد اینڈریو فلیمنگ نے دونوں ریاستوں کی حکومتوں سے اظہار تشکر کیا ہے. اس ضمن میں برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے ٹویٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے. ساتھ ہی یہ ٹویٹ بھی کیا گیا ہے کہ دونوں ریاستوں میں پھنسے 135 برطانوی باشندوں کو ان کے وطن بحفاظت پہنچایا گیا ہے. حیدرآباد سٹی پولیس نے آن لائن ای پاس کے نئے ورژن کا آغاز کیا ہے. یہ پاس مختلف افراد کے گاڑیوں، تجارتی اداروں کے لیے ہوگا. حیدرآباد سٹی پولیس کے پورٹل کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، جس کے لیے اس ویب سائٹ کے سیکشن اپلائی فار گڈ سروسز ٹریول پاس اینڈ آرڈر ایمرجنسی سروسز پاس میں جا کر عرضی دینی ہوگی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے حیدرآباد پولیس کمشنر رنجنی کمار نے اس بارے میں مزید جانکاری دی. حیدرآباد سٹی اور تلنگانہ اسٹیٹ میں کورونا وائرس کے خلاف جو یہ آپریشن چل رہا ہے، اس میں کل شام کو کیبنٹ ڈیسیجن کے بعد ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب پورے ڈیٹیل انسٹرکشن پریس میٹ میں دیے. اس کا کچھ ڈائریکٹ امپلیکیشن ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے انفورسمنٹ میکانزم پر ہے. اسی لیے آج پریس کے طرف سے، میڈیا کے طرف سے میں پبلک کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے سینئر آفیسرز پورے سٹی پولیس کے ٹریفک، لا اینڈ آرڈر، کرائم، اسپیشل برانچ، ٹاسک فورس، آل ڈی سی پیز یہ مل کر ایک نیا اسٹریٹجی بنائے جس کے تحت جتنے بھی موومنٹ آف وہیکل ہیں اس میں جو انآتھرائزڈ وہیکل ہے اس کو سیز کریں گے ہم لوگ. اگر کوئی پاس کا مس یوز کر رہے ہیں، پاس امیڈیٹلی کینسل ہو جائے گا اور اس کی گاڑی بھی سیز ہوگی. کورونا وائرس کے چلتے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری اور اس مرتبہ رمضان کے مہینے کا آغاز لاک ڈاؤن کے دوران ہی ہونے جا رہا ہے. ماہ رمضان المبارک کے پیش نظر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن یعنی GHMC کے زیر اہتمام علماء مشائخین کا مشترکہ اجلاس عمل میں آیا، جس میں ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین، شیخ الجامعہ نظامیہ مفتی خلیل احمد، مولانا قبول بادشاہ شتاری، مولانا محمود پاشا اور مولانا حامد افتخاری کے علاوہ دیگر نے شرکت کی. اس موقع پر مولانا مفتی خلیل احمد نے کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں نماز، افطار، تراویح کے علاوہ جمعہ کا اہتمام گھروں میں ہی کرنے کی مسلمانوں سے اپیل کی. وہیں مولانا قبول بادشاہ شتاری نے کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے رغبت انگیز دعا کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد. حضرات، اس سے بیشتر ہمارے شہر کے بزرگوں نے اور تمام جماعت کے تعلق رکھنے والے اصحاب نے مشترکہ طور پر سارے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ رمضان مبارک میں اپنی عبادات کو انفرادی حیثیت سے ادا کریں. اس میں اجتماعیت سے بچیں، نمازوں کا اہتمام ہو، افطار کا اہتمام ہو، جمعہ کا اہتمام ہو، تراویح کا اہتمام ہو، وہ سب اپنے گھروں میں کر لیا کریں. مساجد میں آنے اور جمع ہونے کی کوشش نہ کریں.
کیونکہ خود کو بھی نقصان پہنچانا یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچانا یہ بھی جائز نہیں۔ اس لیے خود کی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے، دوسروں کی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس اعتبار سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نہ نقصان اٹھانے والے بنیں نہ نقصان پہنچانے والے بنیں، بلکہ حکومت کی جانب سے اور ماہرین طب کی جانب سے جو قواعد بنائے گئے اور جو ہدایت جاری کی گئی اس پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اعظم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اہل بیت اطہار کے واسطے سے، پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے وسیلے سے، محبوبان خدا کے واسطے سے یہ وبائی مرض کرونا وائرس کو اللہ تعالیٰ شہر حیدرآباد سے ہی نہیں ہندوستان سے اس کو دور کر دے اور سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور سب کی عمریں دراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس سے پہلے شیخ الجامعہ نظامیہ مفتی خلیل احمد، مولانا قبول بادشاہ شتاری، مولانا محمود پاشا اور مولانا حامد قادری نے آج وزیر بلدی نظم و نسق KTR سے ملاقات کی۔ GHMC کے دفتر میں ہوئی اس ملاقات کے دوران ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر لاک ڈاؤن کے دوران رمضان کے مہینے میں اختیار کی جانے والی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبرنامے میں وقت ہوا ایک بریک کا، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔